حالانکہ یہ بات حقیقت ہے کہ بہت سارے دوست، بہت سارے میرے عزیز و اقارب، بہت سارے لوگ اور بہت سارے ایسے لوگ جو الیکشنز میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں وہ مجھ سے ناراض ہوں گے، اور ان کی ناراضگی جو ہے وہ بالکل واجب ہے، کیونکہ ہم نے ماؤں کے آنسوں بھی دیکھے ہیں، بہنوں کے سہارے بھی ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں، گھروں کو اجڑتا ہوا بھی دیکھا ہے، اور یہ سب اس وقت ہوتا رہا جب نیشنل کانفرنس یا تو پاور میں تھی یا پھر پی ڈی پی پاور میں تھی۔ یہ اس وقت ہوتا رہا جب گپکار الائنس کے لوگ جو اس وقت نقاب پہن کے لوگوں سے ووٹ مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ لوگ اس وقت پاور میں تھے، اور جب یہ ظلم ہوتا رہا، جب یہ ناانصافی ہوتی رہی، وہ دور کھڑے تماشائی بن کے دیکھ رہے تھے۔ میرا اس الیکشن میں آنے کا صرف جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جموں اینڈ کشمیر کے اندر ہمارے نوجوانوں میں ایک آواز تھی، اور اس آواز میں قوت تھی جسے ہم فریڈم آف سپیچ اینڈ ایکسپریشن کہتے ہیں، اور اس فریڈم آف سپیچ اینڈ ایکسپریشن کو، اس آواز کو میں قوت دینے کے لیے آیا ہوں، میں اس آواز کو اٹھانے کے لیے آیا ہوں، میں اس آواز کو ایک بار پھر سے نئی خنک دینے کے لیے آیا ہوں۔ اور دوسرا جو میرا مدعا ہے وہ ہے ریسپیکٹ آف لائف، زندگی کا وقار، جو جموں کشمیر کے باشندوں نے کھو دیا ہے، جو جموں کشمیر کے لوگوں نے کھو دیا ہے۔ میں نے اس وقار کے لیے، اس ریسپیکٹ کے لیے نہ ہی صرف کشمیر کے اندر اس سے پہلے آواز اٹھائی ہے، بلکہ کشمیر کے باہر ریاستوں میں بھی اس وقار کے لیے کام کیا ہے، اسے لوٹانے کے لیے کام کیا، اور انشاءاللہ اگر میری جیت ہو جاتی ہے تو اس وقار کی گونج جو ہے وہ جموں کشمیر کی ہر جگہ پہ ڈیفینیٹلی چلے گی، اور نہ ہی جموں کشمیر میں بلکہ ہندوستان کی ہر ریاست میں وہ گونج اٹھے گی۔ اس کے علاوہ جو ہمارے ڈیولپمنٹ کا ورکس ہے، بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج بھی ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ بجلی، سڑک، پانی کو لے کر ووٹ مانگ رہے ہیں۔ یہ ایسے مدعے ہیں جو آج سے 50 سال پہلے ختم ہونے چاہیے تھے، آج سے 50 سال پہلے ختم ہونے چاہیے تھے۔ وہ اس لیے آج کل لوگ سائنٹیفک انوینشنز کی بات کرتے ہیں، ریولیوشن کی بات کرتے ہیں، ریسپیکٹ آف لائف کی بات کرتے ہیں، لیکن آج بھی ہمارے لیڈر جو ہے وہ سڑک، بجلی اور پانی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ یہ لوگ جموں کشمیر کے عوام کو لوٹتے رہے ڈیولپمنٹ کے نام پر، یہ لوگ ہمارے لوگوں کا ایموشنل اتیاچار کرتے رہے زندگی کو محفوظ کرنے کے نام پر، لیکن نہ ہی یہاں پہ زندگی محفوظ کبھی رہی اور نہ ہی یہاں پہ کبھی ڈیولپمنٹ ہوئی۔ اور اس وقت بھی اگر ہم ہسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں، پنے اٹھا کے دیکھ لیں، تو ہمیں معلوم ہے کہ ہر شبد روتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، ہر پنا روتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ میں اس آواز کو اٹھانے کے لیے آیا، ان چیزوں اور ان مدعوں کے اوپر، ان مسائل کے اوپر بات کرنے کے لیے۔ اگر آپ ریولیوشن لانا چاہتے تھے تو اس سے پہلے بھی آپ لے سکتے تھے، کیونکہ اس سے پہلے بھی الیکشنز ہو گئے، تو آج آپ کو ایسا کیا لگا کہ یو فورسڈ یور سیلف، یو آر ڈائیورٹنگ یور سیلف فرام یور ڈاکٹرز، یو آر اے فلاسفر، یو آر پرہیپس ڈاکٹر، یس ڈاکٹر، یو آر ڈائیورٹنگ یور سیلف فرام ون فیلڈ ٹو اندر فیلڈ۔ اس سے پہلے بھی آپ آ سکتے تھے الیکشن میں۔ بالکل۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جموں اینڈ کشمیر کے اندر بہت کم رہا، اس سے پہلے میں باقی جگہوں پہ زندگی کو دیکھتا رہا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے مدعے نہیں اٹھائے، میں نے مسائل نہیں اٹھائے ہیں، میں ہمیشہ مسائلوں کو اٹھاتا رہا اپنے سوشل میڈیا کے تھرو۔ یہاں ہی نہیں بلکہ ہم نے کیمپینز کشمیر کے وقار کے لیے باہر بھی کری ہوئی ہے۔ میں اس سے پہلے بھی الیکشن میں آ سکتا تھا، لیکن سب سے بڑی پرابلم جو یہاں پہ تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں کو اب تک شاید یہ بھروسہ تھا کہ نیشنل کانفرنس کچھ کرے گی، اور نیشنل کانفرنس میرے جیسے غریب بندے، میرے جیسے غریب انسان کو کبھی ٹکٹ یا مینڈیٹ دیتی ہی نہیں، کیونکہ میں ایک ٹیلر ماسٹر کا بیٹا ہوں۔ اس کے لیے میرے پاس پیسہ ہونا ضروری تھا، اس کے لیے میرے پاس رسوخ ہونا زیادہ ضروری تھا، جو میرے پاس بالکل بھی نہیں تھا۔ لیکن آج یہ موقع ملا ہے، آج یہ موقع ملا ہے کہ میں اس احساس کو سمجھ سکتا ہوں، اسے محسوس کر سکتا ہوں، اس درد کو محسوس کر سکتا ہوں، اور اسی لیے میں آج اس وقت اس پلیٹ فارم میں آیا ہوں تاکہ ان لوگوں کی خدمت کر سکوں ہر طریقے سے۔ یہ صرف ڈیولپمنٹ کی بات نہیں ہے، ایموشنلی ان کا سپورٹ کروں۔